کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ اکبر. اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اس کو خوشی کہتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہو تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں، کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں، بندہ دکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت کی خوشی نصیب ہو جائے گی. تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے. تو حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ کا معنی ہے کہ استغنا کی دولت مل جائے. اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے میں. راوی کا کنارہ ہے، ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا. بادشاہ کے ساتھ خدام تھے، زرق برق کو شاخوں میں ملبوس نوکر تھے، پورے شاہی تم تراک کے ساتھ جا رہا تھا. تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں دی. بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی. وہ آ گیا فقیر کے پاس، رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میری شخصیت کیا ہے. اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں، شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو، ہندوستان کے بادشاہ ہو. تو کہا پھر یہ بات کہہ دی، تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری دل. ہارون الرشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا. یہ مشہور مجاذیب میں سے ہے. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، لیکن سادی کہتے ہیں سادیہ نزدیک رائے آشکاں خلق مجنو نندو مجنو آ کے نس. اصل میں تو عقل مند یہ ہیں. تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں، تو ہارون الرشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی. تو ہارون الرشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں، تخت و تاج کیا ہوتے ہیں. اس نے دعوت دی، بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں، شہر کی رونقیں دیکھو، محلات کی زندگی دیکھو. تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں، میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں، تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں. تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی. تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا، اور میں ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں، اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے. اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں، تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو استغنا کی دولت اگر مل جائے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طیبہ، تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی ہے. جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے. وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو، تم سوکھے ہو جاؤ گے، دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو، تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، تو تمہیں سکھ ملے گا، تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے.
لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو، لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. تو اوپر نہ دیکھو، نیچے دیکھو. نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے. زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے.